بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو سفینہ امام حسین کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہوں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، نقوش، تعویذات، نقش، فلیتے اور ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان حال ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل آسانی کے ساتھ مل جائے، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں سفینہ امام حسین کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، الف سے لے کے پویں تک کے سفر میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں۔ ہر دن جس دن کا تعلق، جس تاریخ کا تعلق جن حرفوں سے ہے، میں ان حرفوں کی تھوڑی بہت حقیقت اور اس کے عادات اور اس کے اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کرنے کا یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ آج کی اس خاص محفل میں ہم 4 چیزیں سیکھیں گے اور 4 چیزیں جانیں گے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ جانیں گے کہ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت پریشانی کے وقت وہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کے وظیفے کو جانیں گے، اس 3 آیتوں کو، اس کی حقیقت جانیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جو سیریز ہماری چل رہی ہے، آج حرف جیم ہے، تو جو اس جیم کا جو اصل عمل ہے، جو حرف تہجی کا عمل کہلاتا ہے، پھر اس عمل کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کی خاصیت کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کی پوری ڈیٹیلز ہم جانیں گے، اور تیسرا پھر اس ہی جیم سے پھر ہم شریر، شیاطین، جنات کو جلانے کا فلیتہ جانیں گے کہ وہ کون سا فلیتہ ہے کہ جس سے ہم کسی بھی قسم کے شریر جنات کو ہم جلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ہر عام انسان، یعنی کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو روحانی معالج ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہے، سیکھتا ہے، کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جو عام لوگ ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو کاروباری ہیں، جو نوکری پیشہ ہیں، یا جو خاتون گھریلو خواتین ہیں، جو گھر کے کام کاج دیکھتی ہیں، لیکن جب ان کا سامنا کسی نہ کسی ایسے مسائل سے پڑ جاتا ہے تو وہ اسی وقت اسی جیم کا فلیتہ لکھ کر اس کو جلا کر اس کے وجود سے اس شیطان کو ختم کر سکتی ہیں، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی شریر خبیث، جن اور کچھ بھی ہو، وہ اس کو آسانی کے ساتھ فلیتہ جیم کے ساتھ جلا سکتے ہیں۔ اب چوتھا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے نام سے ہمیں تعویذ بنا کے دیں، ہمارے نام سے ہمیں کوئی ایسا نقش بنا کے دیں کہ جس سے ہمیں ہی فائدہ ہو، کہ جیسے ہم کسی اسپیشلی مرض کے لیے کسی کو نسخہ دیتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہی نسخہ اگر ہم سب کو دینا شروع کر دیں
تو سب کو پرسنٹیج کے حساب سے فائدہ ہوگا، کسی کو 10%، کسی کو 15%، کسی کو نہیں بھی ہوگا، کسی کو ہوگا۔ لیکن اگر کسی کی خاص نسخہ بنا کے دیا جائے تو اس کو 100% فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے نام جیم سے شروع ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ نقش میں آپ کو تعلیم کروں گا۔ جو جیم سے جس کا تعلق ہے، جو حفاظت میں کمال کا ہے، غیبی فتوحات میں کمال کا ہے، جادو جنات کی حفاظت کے لیے کمال کا نقش ہے، یہ تمام آج ہم اس ٹرانسمیشن میں جانیں گے اور سیکھیں گے۔ ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا آج کے ٹرانسمیشن کو، تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آتی، یا کوئی مصیبت آتی، یا کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش آتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیتیں بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کی اتنی برکت ہے کہ جب ہم نے ان 3 آیتوں کو پڑھنا شروع کیا تو گویا ایسے ہوا کہ جیسے مصیبت سے ہم ایسے نکل گئے جیسے کسی نے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دی۔ یعنی کہ ایسی مصائب، ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں یا پھر ایسی آزمائش جو ہماری اپنے ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو، یا وہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہو، پھر وہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہی آزمائش نعمت میں بدل جاتی ہے انہی آیتوں کی برکت سے۔ اور جو ہمارے خود کی وجہ سے پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اور ہم اگر قرآن کی اسی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کی نظر فرماتا ہے، ہم پر کرم کی نظر فرماتا ہے، اور ہم پر سے وہ مصیبت، وہ پریشانیاں، وہ آزمائش ان آیتوں کی برکت سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ کہ وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 آیتیں دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ سورہ شعراء کی 3 آیت، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں اور چھوٹی سی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی چھوٹی آیت جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اگر جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں، تنگ دستی میں، مفلسی میں، یا پھر وہ آزمائش جو اس کی اپنی وجہ سے ہو، یا وہ آزمائش جس میں وہ گرفتار ہے، اگر اسی آیت کو 333 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 دن کے اندر اندر وہ اس پریشانی مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اس کو اس مصیبت سے راحت مل جاتی ہے، اور اس کی تعداد 3 دن سے لے کے 33 روز تک ہے۔ کیونکہ کچھ مصائب، پریشانیاں ہم پر خود اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جب ہمارے خود غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو پھر وہ تدبیر کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت، وہ پریشانیاں جو ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئیں، پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو 33 دن تک اس کو مکمل کریں، تاکہ جو ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے جو ہم پر مصیبت آئی ہیں، پھر ان کا رخ بدلنا شروع ہو جائے، اور پھر وہی ہم پر راحت کی صورت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ تو 333 مرتبہ سورہ شعراء کی یہ آیات آپ لازمی پڑھیں اگر کسی مصائب میں گرفتار ہیں تو۔ اچھا، اس کو ہر نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان آیتوں کو میں حرف جیم میں کیوں لے کر آیا ہوں؟ کیونکہ حرف جیم کے جو اعداد ہیں نا، وہ عدد بھی 3 بنتے ہیں، اور اس کے جو ملفوظی اعداد ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور جو اس کے حروف ہیں وہ بھی 3 ہیں، یعنی کہ جیم، یہ اور میم۔ اسی لیے یہ 3 آیتیں میں نے آج کی ٹرانسلیشن میں رکھی ہیں، کیونکہ جیم کے جو عدد ہیں وہ 3 ہی بنتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص 333 مرتبہ 33 روز تک
اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر سے وہ مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب میری وہ بہن ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہے، وہ بھائی جو رشتوں کے لیے پریشان ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی مرضی سے جہاں کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کے رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اسی قرآن کی 3 آیاتوں کو 33 روز تک 333 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 33 دن کے اندر اندر ان کا بہترین اور اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا وہ حضرات جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں جن کی ڈیلیں ہوتی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بالکل اختتام پہ پہنچتے ہیں، جب ہم اینڈ پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیل بیک ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے 333 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں۔ اچھا 333 مرتبہ آیت اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 33 مرتبہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے میں جن کو پریشانی ہو، یا جو بیماری کی حالت میں ہو، یا ان کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہو، یا نہیں پڑھ سکتے ہوں، تو پھر وہ 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 33 مرتبہ پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو نماز کی پابندی رکھ کر ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ آیت دیکھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس مصیبت سے نجات پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جیم کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 3۔ اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو تعویذات لکھتے ہیں، جو ہم نقوش لکھتے ہیں، ان میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں، اس میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں نا، وہ انسانی ذہن کے تابع ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان اپنی روحانیت سے، اپنی یکسوئی قوت سے، اس سے اپنے مطابق کئی کام کر سکتا ہے۔ اب جیسے ایک نقش میں لکھ کے دیتا ہوں، فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک نقش کوئی عام بندہ لکھ کے دیتا ہے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس نقش کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ یکسوئی ہو کر، توجہ کے ساتھ، اپنی پوری سوچ کو ایک جگہ مرکوز کر کے نہیں لکھا، کیونکہ جب نقوش لکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی غور و فکر کیا جاتا ہے، اس میں بھی توجہ کی جاتی ہے۔ ہر انسان جو کسی کو نقش لکھ کر دیتا ہے تو وہ اس کی روحانی قوت کے مطابق وہی نقش اثر انداز ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں نقش بتایا، ہم نے لکھا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس سے فائدہ ہوا۔ اب جن کو فائدہ ہوا، جن کو فائدہ نہیں ہوا، چیز تو ایک ہی ہے نا، نقش تو ایک ہی ہے نا۔ اور اگر ایک نقش 10 لوگ لکھتے ہیں تو 10 کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ 3 کو ہو اور 7 کو نہ ہو، 7 کو ہو اور 3 کو نہ ہو۔ تو جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی توجہ نہیں کر پاتے، کوئی یکسوئی نہیں کر پاتے۔ اس ہی لیے کہتے ہیں کہ غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہم جتنا توجہ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی نفع اور اس میں فائدہ ہمیں ہونے لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف جیم کا جو عمل ہے، جو ہماری پوری سیریز چل رہی ہے، اس جیم کا جو عمل ہے۔ اب میں حرف جیم کو اگر دیکھوں تو حرف جیم جو ہے نا، اس کے عدد بنتے ہیں 3، اور اس کے ملفوظی اعداد جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 53، یعنی کہ 53 کیسے بنتے ہیں؟ جیسے جیم کے 3، یہ کے 10، کتنے ہو گئے؟ 13۔ اور میم کے کتنے بنتے ہیں؟ 40 اور 10 50، 50 اور 3 53۔ تو یہ ملفوظی عدد کہلاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، ملفوظی عدد کی بھی۔ اب اس کے جو اسم ہے، جیم کا جو اسم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وہ ہے جامع۔ اب
اس اسم کے جو عدد بنتے ہیں جامع کے وہ بنتے ہیں 114. یہ ترتیب سے اگر آپ سوچیں گے نا، جب ٹرانسلیشن سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ. اور اس کی جو خاصیت ہے نا یہ مشترکہ ہے، یہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے. مختلف اوقات میں مختلف کیفیات میں جیسا اثر اس پہ ہوتا ہے، یہ اس کی رنگت میں اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو کیفیات ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اس کو مشترکہ کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں، جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے. اب اس کی جو تاثیر ہے وہ محبت ہے. اس کی جو طبع ہے وہ یابس ہے، یعنی نم ہے. ایک ہوتا ہے گرم، ایک ہوتا ہے تر، ایک ہوتا ہے خشک، ایک ہوتا ہے نم. اس کی تاثیر، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو طبع ہے وہ ہے نم. اس کی جو موکل ہیں، اس کے مادے جو موکل ہیں وہ ہیں دردائیلو. اور جو اس کے جن ہیں وہ ہیں ویوش، واو یہ واو اور شیم. اس کا جو برج ہے وہ سرطان ہے. اس کا جو ستارہ ہے وہ مریخ ہے. اس کی جو قمری منزل ہے وہ ثریا ہے، یعنی کہ تیسری منزل ہے. 3 تاریخ، 3 عدد اور تیسرا گھر ثریا کا. اور اس میں جو بخور کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دار چینی کا. اب عمل کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ جن کے نام جیم سے شروع ہوتے ہیں وہی عمل کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو حرف تحجی کی پوری الف سے لے کے یہاں تک زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے نا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس ترتیب سے کرتا ہے پورا. ہر حرف کی 28 روز تک اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے. جب وہ 28 روز اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے نا تو انہی 28 حروفوں کی روحانیت اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے. تمام اسرار اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں. اس کا ضمیر، اس کا روحانیت، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، وہ کشادہ کر دیا جاتا ہے. جو شخص حرف تحجی ہی پہ ریاضت کر لیتا ہے، اور جو شخص حرف تحجی پہ ریاضت کر لیتے ہیں وہ کمال کی ولایت رکھتے ہیں. اب اس کا عمل جو ہے نا وہ عمل ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. عجب یا کل قائلو یا جاعیلو بحق یا جیم یا جامع. یہ عمل اس کا پورا مکمل ہے. کس کا؟ حرف جیم کا. اب اس کی تعداد وہی ہے 4444. کتنے دن؟ 28 روز. اور تیسری تاریخ سے یہ عمل شروع ہوگا. کب سے؟ تیسری تاریخ سے. اور یہ وہی 28 دن پورا مکمل ہوگا، کیونکہ وہ تیسری جو منزل ہے وہ ثریا کی ہے. اسم جامع اس کی خاص نسبت ہے اس سے. یہ کون سا عمل ہے؟ جو حرف جیم کا خاص عمل ہے. حرف تحجی کے اعتبار سے اگر ہم لکھنے شروع کریں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دا زال را، پورے 28 جو حرف ہے نا، پورے کا عمل میرے پاس پوری میری بیاض میں لکھا ہوا ہے. اس میں سے میں نے صرف 1 سے لے کے 9 کے عدد کے جو حروف ہے نا، میں نے صرف اس کے ابھی نکال کے رکھے ہیں. باقی اگر کہو گے تو میں ہر دن یا ہر ہفتے بعد اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کر کے اس کو پورے حرف تحجی کے پورا سیٹ بنا کے اسے پلے لسٹ میں ڈال دوں گا، تاکہ جو لوگ اگر حرف تحجی کی پوری دعوت اور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں اور اس کی دعوت دینا چاہیں تو پورا مکمل ان کو ایک کورس حرف تحجی کا 28 دن کا حساب سے ان کو مل جائے. اور وہ لوگ کہ جو اس کو اتنا نہیں پڑھ سکتے تو وہ 333 مرتبہ اسی عمل کو پڑھ لیں گے. وہ پڑھیں گے پھر بھی 28 ہی دن. اس عمل کے ذریعے جب انسان حرف تحجی کا عمل مکمل کر لیتا ہے نا
تو اس کے تمام لطائف اس کے باطن کے اندر روشن ہو جاتے ہیں، باطن کے اندر۔ یعنی کہ جو شخص حرف تہجی کے ان اعمال کو مکمل کر لیتا ہے، 28 کے 28 حرفوں کو مکمل الگ دیگر بدیگر کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے الف کا مکمل ہو گیا، پھر با کا مکمل ہو گیا، پھر تا کا مکمل ہو گیا، اس طریقے سے پورے حرف تہجی کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ پورے 28 روز کا یہ عمل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص 28 منازل اس کی پوری طے کر لیتا ہے، اس کے اوپر تمام علوم آشکار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تمام علوم اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں، ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ حرف تہجی ہمارے سلاسل کے اندر بہت کم لوگوں کو تعلیم کی جاتی ہے، اور اس کے اعمال بہت کم لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ مقصد اگر میں یوں کہوں کہ بہت کم لوگ اس کے عامل ہیں، وہ بھی پورے کی نہیں ہیں، حرف تہجی کے مخصوص کے ہیں، اور اجازتیں بھی بہت کم لوگوں کو اس کی ملتی ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو برہنہ تلوار کے معنی دے یہ، کہ جو شخص حرف تہجی کے 28 حرفوں کی پوری عذبیت کے ساتھ اس کے عمل کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو سلطان بنا دیتے ہیں، اس کے موکلان، اس کی روحانیت، وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جا کر۔ اگر فقیر ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، غلام ہے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات کمال کی میں نے اور دیکھی، جو لوگ حرف تہجی کی دعوت رکھتے ہیں اور اس کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو میں نے کبھی مفلس حال، پریشان حال میں نے نہیں دیکھا ان کو، اس کی خاصیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف جیم سے جنات کو جلانے کا عمل کون سا ہے، کہ جس سے ہر عام انسان اس عمل کو لکھ کر، اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہو، شیطان کی حاضری ہو، شیاطین کی حاضری ہو، یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پر موجود ہے یہ نقش۔ اصل میں ٹرانسمیشن میں ہمارے یہاں کچھ کمی رہ گئی ہیں، کچھ کمی کی وجہ سے، جیسے وائٹ بورڈ، جیسے میں نے کہا تھا، وہ یہاں پہ کچھ ایسا وہ نہیں ہے انتظام، ورنہ میں خود آپ کو سمجھاتا پورا طریقہ کار اس کا۔ خیر ابھی بھی سمجھ آ جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں جب ہم یہ لکھیں گے، یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ یہ نقش ہم بنائیں گے کیسے۔ ہم نے سب سے پہلے تو بنایا جیم۔ اچھا، جیم کا جو نقطہ ہے نا، یہ 15 کا خانہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ترتیب لازمی یاد رکھیے گا کہ جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جس ترتیب کا، جس لفظ کا جو خانہ ہوگا نا، اس خانے سے اس کو بھرنا شروع کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن جو عام لوگ، نئے لوگ آئیں، ان کو نہیں معلوم ہوگا، تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ 1 خانہ، 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ دیکھیں، یہ آپ نے پورا جیم بنایا، ٹھیک ہے۔ جیم کے نقطے میں آپ نے یہ خانے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ 1 لکھا ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے جیم پہلے، پھر دوسرے میں 2 لکھا، پھر ہم یہاں لکھیں گے جیم، پھر تیسرے میں لکھا ہم یہاں لکھیں گے جیم، چوتھے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، پانچویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، چھٹے میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، ساتویں میں ہم یہاں لکھیں گے جیم، 8واں یہ آ گیا، 8واں خانہ یہ آ گیا، یہاں لکھیں گے جیم، 9ویں میں اسی ترتیب سے لکھیں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اگر اس کو اس ترتیب سے نہیں لکھیں گے، سیدھا سیدھا لکھ لیں گے، اپنی مرضی سے خانے بھر لیں گے، تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر پھر ہم جیم، یہ، میم، جیم، یہ، میم، جیم جو ملفوظی حرف ہے، پھر ہم نے یہ لکھ لی اس میں، پھر ہم نے یہ لکھ لیا، یہ پورا فریضہ بن گیا۔ اب اس کا ترتیب و طریقہ کار کیا ہے،
لکھنے کا ترتیب اور طریقہ کار تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب مثال کے طور پہ ایک گھریلو خاتون ہے، اگر وہ کہیں جاتی ہے تو کسی کے اوپر دیکھتی ہے کوئی پریشان ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مطلب عام روٹین سے ہٹ کر وہ بچہ یا لڑکا یا لڑکی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کو شک ہوا اس کے اوپر کچھ ہے، اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں جیم کا فلیتہ ہے. اچھا یہ فلیتہ ایسا ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. وہ ایک کام یہ کرے کہ اسی فلیتے کو اسی ترتیب سے لکھے جو ترتیب میں نے سمجھائی ہے، اور اس مریض کے کانوں میں روئیاں دے کے اس کو لکھ کر اس کا فلیدہ بنا کے اس کو جلا کے اس کے ناک میں دھونی دے دے. وہ شریر جنات جل کر بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب دیکھو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آپ نے فلیدہ لکھا اور اس کو جلا دیا. وہ جنات جو جادو کے زور پہ بھیجے گئے ہیں، وہ جنات جو آپ کی کسی دشمنی کی صورت میں بھیجے گئے ہوں، وہ جنات جو کسی نے آپ پہ مسلط کیے ہوں، ہر قسم کے شریر جنات کو جلانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ فلیدہ ہے. یہ اور یہ ایسا فلیدہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، اس کی تاثیر، اس کی خاصیت، ایک اور خاصیت ہے اس کی. کیا کہ وہ خاصیت کہ جس جنات کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس خبیث چیز کو آپ جلا رہے ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنا خوف آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. یہ جیم کی تاثیر ایسی ہے کہ جیم جو نا یہ انسان کو ساکن کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر مسلط کی ہوئی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک جگہ ٹھہرا دیتا ہے کہ ایسا جیسے کوئی سکتے میں بندہ آ گیا ہو، رک گیا ہو، کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. بہترین فلیدہ ہے یہ، جیم کی ایک کیفیت ہے. اور اس کی جو تاثیر، اس کی جو یہ سمجھ لیں جو اس کی وہ ہے نا، وہ ہے آبی، یعنی آب، پانی. اور آگ کی موت کیا ہے؟ پانی. یہ بہترین فلیدہ ہے جیم کا. آپ اس کو اپنے بیاض میں لکھ لیجئے گا، اور جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں میری طرف سے ان کو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہو، اور اپنے علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہو. باقی وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، اس محفل میں شامل ہیں، اور اس سے جو محرم کے یہ دن چل رہے ہیں، آج یہاں پہ تیسری شب لگ گئی ہے، تو الحمدللہ تیسری ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے. اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم دسترخوان امام حسین سجائیں گے، اور اس میں جو لوگ شرکت کرنا چاہیں وہ بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اب اس کا آخری سٹیپ جو ہے وہ ہے، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے نام کے مطابق ہمیں بنا کے دیں، ہمارے نام کے مطابق ہمیں فلیدہ بنائیں، یا ہمارے نام کے مطابق ہمیں حفاظت کے لیے نقش بنا دیں، یا ہمارے نام کے مطابق ہمیں کوئی ایسی چیز تعلیم کر دیں یا عمل تعلیم کر دیں جو ہمارے لیے اکثر ثابت ہو. تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، جیسے جاوید ہے، جبار ہے، جلیل ہے، جو بھی نام جیم سے جن سے شروع ہوتے ہیں، جیسے جابر ہے، جبران ہے، جن کے نام جیم سے شروع ہوتے ہیں، وہ لوگ اس جیم کے نقش کو
اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے ہیں تو یہ نقش ان کی حفاظت کرتا ہے شیاطین کے شر سے، جادو کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کے ارادوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے۔ یہ اس کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے یہ نقش۔ جب تک یہ نقش اس کے گلے میں رہے گا، جب تک یہ نقش اس کے بازو پہ بندھا رہے گا، جب تک یہ نقش اس کے گھر میں لٹکا رہے گا، جب تک یہ نقش اس کے گھر میں رہے گا، وہ حفاظت میں رہے گا۔ اب وہ نقش شاید دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کون سا نقش؟ کہ جو جین سے جس کا تعلق ہے، یہ نقش آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اچھا، اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 3 کونے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3۔ حرف جیم کے جو ملفوظی حروف ہیں جیم، یہ اور میم ہیں۔ اس کو اس صورت میں پہلے آپ ٹرائنگل بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اندر کے خانے اندر کا جیم لکھیں گے۔ پہلے فرسٹ جیم لکھیں گے، پھر 3 جیم لکھیں گے، پھر 3 کے نیچے 2 لکھیں گے، 2 کے نیچے 1 لکھیں گے۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ پھر آپ وہ آیت لکھیں گے جو پورا، جو آیت نہیں ہے، یہ پوری دعائیں ترتیب کے ساتھ ہے، اسماء الہی کے ساتھ، اسماء اس کے ساتھ آپ اس کو اس طریقے سے لکھ لیں گے۔ یہ کس لیے؟ یہ حفاظت کے لیے، ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے۔ اور بھی لوگ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، فائدہ تو ظاہر سی بات ہے فائدہ ہے، لیکن 100% فائدہ کن لوگوں کے لیے کہ جن کے نام کے حروف جیم سے شروع ہوتے ہیں۔ اب جیم کے جو حروف شروع ہوتے ہیں، اللہم انی اسألوکا یا جبارو بحقی یا جیم، اللہم انی اسألوکا یا جامع یا جیم بحقی یا جیم۔ اسی طریقے سے اسی آیت پورا نقش اس کو لکھ لیں گے۔ لکھنے کے بعد اچھا اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس میں انسٹاگرام میں جڑے ہوئے ہیں میرے نام سے ہے، جو ٹیلی گرام چینل پہ جڑے ہوئے ہیں جو میرے نام سے ہے، اور جو واٹس اپ چینل پہ جڑے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہے، اس میں اس کی PDF بھی سینڈ کر دوں گا، باقی اس کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو فریم بنا کے گھر پہ لگا بھی سکتے ہیں۔ یہ حفاظت کے لیے بھی ہے، یہ کامیابی کے لیے بھی ہے، اور یہ دوسرے مسائل کے لیے بھی ہے۔ اچھا موبائل میرے سامنے آ چکا ہے، آپ لائیو کال بھی مجھے کر سکتے ہو اور کامنٹس بھی کر سکتے ہو، میں کامنٹس بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی اجازت لینا ہے تو آپ مجھ سے سوال ہی پوچھ سکتے ہیں، مجھے اجازت بھی لے سکتے ہیں مجھ سے۔ آج طبیعت نہ جانے پتہ نہیں کیوں ڈاؤن سی ہے، اور بس الحمدللہ طبیعت بہتر ہے، لیکن کیفیت تھوڑی وہ ہے۔ باقی اللہ پاک خیر اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو اب میں یہاں الحمدللہ کراچی میں آج بارش بھی ہوئی ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا۔ شاید موسم چینج ہونے کی وجہ سے طبیعت میں تبدیلی رونما ہے، تو کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی موسم نارمل ہو جاتا ہے، تو خیر اللہ پاک کرم فرمائے۔ باقی وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اس مبارک سفر میں جڑے ہوئے ہیں، اس سفینہ امام حسین میں جڑے ہوئے ہیں، مجھے امید اور اس بات پہ یقین ہے کہ وہ لوگ امام حسین کی چوکی بھی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پچھلے سال جس ترتیب سے کری تھی وہ ان ترتیب سے کر رہے ہیں، باقاعدہ مجھ سے کال کر کے اجازت ہی لی ان لوگوں نے، اور جو لوگ 896 پڑھ رہے ہیں وہ 896 پڑھ رہے ہیں، جو 360 پڑھ رہے ہیں وہ 360 پڑھ رہے ہیں، اور جو کم تعداد میں پڑھ رہے ہیں وہ 40 مرتبہ روزانہ امام حسین علیہ مقام کی چوکی پڑھ رہے ہیں۔ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ امام حسین کی چوکی کیا ہے؟ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن لیاؤ مدد کے واسطے۔ امام حسین کی چوکی کا عمل یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم سے ہمارے مرشد ماہ محرم الحرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک بکثرت اس کو پڑھوایا کرتے تھے ہمارے ابتدائی دور میں۔ میں نے یہ عمل آج سے 20 سال پہلے کیا ہے، شاید اس سے بھی پہلے کیا ہو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً اتنا عرصہ ہو گیا۔ اور ہر محرم میں جب آتا ہے تو باقاعدہ طور پہ ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ محرم کے مہینے کو پائیں تو وہ کوشش کریں یا تو نادیلی کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس نادیلی برکت کے لیے پڑھ لیں، یا اس دعا کو پڑھ لیں، یا امام حسین علی مقام کی چوکی کو پڑھ لیں،
بعض لوگ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ مزمل شریف بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں پڑھنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے۔ اور بالخصوص جو محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخیں ہیں، ان 3 تاریخوں کے اندر جو شخص سورہ مزمل 120 120 120 کی تعداد مکمل کر لیتا ہے، وہ سارا سال اس کے لیے سمجھ لیں کہ اس کا عامل رہتا ہے۔ اور جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے وہ ان 3 دنوں میں 120 120 120 کی تعداد مکمل کر لیتا ہے، تو اس کی تاثیر یہ سمجھ لیں کہ عام دن میں پڑھنے سے 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہت زبردست اثر ان تاریخوں میں ہوتا ہے عملیات کا۔ اور وہ لوگ کہ جو محرم کی 8، 9 اور 10 کو حزب البحر کا عمل کرنا چاہیں اور عامل بننا چاہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، تو وہ 120 120 120 مرتبہ 3 دن میں مکمل کر لیں پرہیز کے ساتھ، تو حزب البحر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یعنی کہ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو۔ اور جو لوگ اس 3 دن میں سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو 1002 مرتبہ 1002 مرتبہ 1002 مرتبہ یہ 3 دن میں مکمل کر لیں، تو سورہ اخلاص کے وہ عامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سورہ اخلاص پورے ان کے لیے کرامت ثابت ہوگی۔ اور جو لوگ سورہ قریش کا عمل 3 دن میں کرنا چاہیں، یعنی کہ محرم کے خاص 3 دنوں میں کرنا چاہیں، یعنی کہ 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو سورہ قریش کرنا چاہیں، تو وہ 313 313 313 بار اس کو مکمل کر لیں 3 دن میں، تو یہ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، تو وہ 121 121 121 بار عام لوگوں کے لیے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ برکت کے لیے سورہ فاتحہ کا جو بتایا میں نے، اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو پھر وہ 786 مرتبہ پڑھا جائے گا، 786 مرتبہ 8 تاریخ کو، 786 مرتبہ 9 تاریخ کو، 786 مرتبہ 10 تاریخ کو، تو سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس 10 دنوں میں آپ کئی زکوٰتیں ادا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اس 10 دنوں میں ان آخری کی 3 تاریخ ہے، یعنی کہ 8، 9 اور 10، یہ 3 تاریخیں اہم ہیں آپ کے لیے۔ اس میں کوشش کریں روزہ رکھ لیں، اور جو میں نے زکوٰۃ کے طریقے کار سمجھائیں اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اور محرم الحرم کے مہینے میں بالخصوص ان 3 تاریخوں میں اگر کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور بلا کسی وجہ سے تنگ کر رہا ہو، تو اس کے لیے شاہت الوجوہ، یہ دعا حزب البحر میں شاہت الوجوہ، یہ 10,000 کی تعداد مکمل کر لیں ان 3 دنوں میں، اس دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب وہ دشمن چاہے جادوگر ہو، چاہے شیاطین ہو، چاہے کوئی انسانوں میں ہو، یہ اس 3 دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں، موبائل میرے سامنے ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، تو لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، تو ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی بات کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے۔ کیا ہے یہ؟ اچھا ملنے منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں مجھ سے، آپ لائیو بات کرنا چاہیں گی؟ میری بہن آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گی؟
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے آج کے عمل کی۔ میرا نام ہے محمد جنید احمد، تو میرا جی سے شروع ہوگا نام آپ کا نام جیم سے شروع ہوگا؟ جی، اور دوسرا میں آپ کے لیے پاپا کا مسئلہ بہت سارے پوچھا تھا، آپ میں دبئی سے آ کر دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تو ابھی تک ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی، تو بہت طبیعت وقت کیا ہے لگا ان کی؟ جی طبیعت بتائیں۔ جی نام ان کا جی محمد ریاض احمد ہے محمد ریاض احمد، جی، والدہ غلام فاطمہ ٹھیک ہے میں بھی چیک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے اوکے۔ جی، اور دوسرا کیا جی السلام علیکم، ریاض احمد، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے خیر کالیں تو بہت زیادہ ہیں، باقی آپ یہ کہ اپنا مسائل جو ہے نام اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر دیجیے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی جب ہم فری ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے ان شاء اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی پوری سیریز آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آج میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ٹرانسمیشن کو پھر ہم یہیں اختتام پہ کرتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔